پہلی بات جو ہے نا آپ کی سود بیسیکلی ہوتا کیا ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. سود وہ ہوتا ہے جب کسی کو مجبوری میں پیسہ دیا جائے اور اس سے پھر پروفٹ سمیت واپس لیا جائے. نمبر 1 چیز، ٹھیک ہے جی. سود ایک بندے کو ضرورت ہے جی، شیخ صاحب نے قرضہ اتارنا ہے یا بچوں کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کرنا ہے، ان کو 1 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ میرے پاس آئے ہیں اور میں ان کو بولوں کہ شیخ صاحب 1 لاکھ روپے لے جاؤ، ہر مہینے آپ نے مجھے 5-7% کو جو بھی پرسنٹیج فکس ہوگی وہ آپ نے دیتے رہنا ہے. جب تک آپ میرا 1 لاکھ روپے نہیں دو گے میں ہر مہینے لیتا رہوں گا. اب شیخ صاحب 2 سال 3 سال 5 سال مجھے 5-5 ہزار روپے دیتے جا رہے ہیں، یہ ان سے 1 لاکھ روپے نہیں دیا جا رہا، میں لیتا جا رہا ہوں پروفٹ. ٹھیک ہے جی. جس مہینے نہیں آئے گا وہ 1,05,000 ہو جائے گا، اگلے مہینے یہ ان کی قسط نہیں آئے گی تو 1,10,000 ہو جائے گا، ان کا وہ بیاج بڑھتا رہے گا. یہ بیسیکلی نمبر 1 سود ہوتی ہے. سر بینک میں بھی تو لوگ کچھ سے کھا لیتے ہیں نا، پرافٹ دیتے رہتے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں ساری چیز. پہلے نمبر 1 یہ آپ کا سود ہوتا ہے. دوسرا جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہے مداربہ. ٹھیک ہے جی. مداربہ اسلام میں جائز ہے. جائز کی صورت میں وہ بھی بتاتا ہوں. مداربہ میں کیا ہوتا ہے کہ سر ایک بندہ، اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں عربی میں رب المال، کہ وہ ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، وہ دوسرے بندے کو دے رہا ہے کہ تو کام کر، اس کو مداربت کہتے ہیں کہ یہ کام کریں گے، پیسہ آپ کا ہے، آپ رب المال ہیں، یہ مداربت ہے. آپ نے ان کو پیسہ دیا، انگلش میں کہتے ہیں کہ آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں اور یہ ورکنگ پارٹنر ہیں. سلیپنگ پارٹنر نے ورکنگ پارٹنر کو پیسے دے دیے کہ تم کام کرو، مجھے پیسے کما کے دو. ٹھیک ہے جی. اب اس میں 2-3 شرطیں ہوتی ہیں. شرط پہلے یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام میں منع ہے، جیسے کسینو، شراب، یہ وہ اس طرح کے جو کام ہیں، سمگلنگ ہے، کوئی دہشت گردی میں، یہ ایسا کوئی بزنس نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروفٹ ہے وہ فکس نہیں ہونا چاہیے. اب اومنی اسٹاک میں دیکھیں، آپ جو پیسہ اومنی اسٹاک کو دیتے ہیں، نمبر 1 آپ کی مجبوری کوئی نہیں ہے، کمپنی کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ سود میں نہیں آ رہا. آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، بزنس کرنے کی نیت سے. کمپنی لے رہی ہے بزنس کرنے کی نیت سے. آپ کا جو پیسہ انویسٹ ہوگا وہ سارا ٹیکنالوجی میں سرو ہوتا ہے. کمپنی کے 15 ٹیکنیکل سسٹم ہے، انہی ٹیکنیکل سسٹم میں ہی پیسہ خرچ ہونا ہے، مارکیٹنگ کمپین پہ خرچ ہونا ہے. آپ کا کوئی کمپنی کا ایسا بزنس نہیں ہے جو اسلام میں منع ہے، لائک کوئی شراب، یہ وہ، ایسا کوئی دھندا نہیں ہے. پھر جو آپ کو کمپنی پروفٹ دیتی ہے وہ فکس نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی فکس نہیں ہے. پرسنٹیج فکس ہے، پروفٹ فکس نہیں ہے. پرسنٹیج کیا ہے کہ 300% ہم آپ کو واپس کریں گے. 300% پرسنٹیج فکس ہے. اب 300% کی ویلیو کا نہیں پتہ. آپ کے 10 لاکھ کے بدلے 11 لاکھ ہے، 11 لاکھ کے بدلے 300% ہو سکتا ہے وہ 33 لاکھ ہو سکتا ہے وہ 50 لاکھ ہو سکتا ہے وہ 22 لاکھ ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ آ گیا، آپ کی پروفٹ ویلیو بھی فکس نہیں ہے، پرسنٹیج فکس ہے. پرسنٹیج ہمیشہ فکس ہوتی ہے. جیسے میں کہوں گا جی ہم 50-50 کے پارٹنر ہیں، اب 50% تو فکس ہے، ویلیو نہیں پتا کہ 50 کی ویلیو کتنی ہے. اب یہاں پہ بھی 300% فکس ہے، ویلیو فکس نہیں ہے کہ کتنی ہوگی. پھر چوتھی چیز اس میں آ جاتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ایکسچینج کر سکتے. اب یہاں پہ بھی ایک میڈیم آ جاتا ہے، اومنی شیئر. آپ اپنے پیسوں سے لیتے ہیں ڈالر سے لیتے ہیں اومنی شیئر. اومنی شیئر کو آپ بیچتے ہیں، لیتے ہیں ڈالر بیچتے ہیں، پھر آپ لیتے ہیں پاکستانی روپیز. تو درمیان میں ایک میڈیم آ جاتا ہے جو آپ کے ڈائریکٹ پیسے کی ایکسچینج کو بھی روک دیتا ہے. پھر پانچویں چیز بلکہ اس میں آ جاتی ہے، وہ تو بلکہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ بزنس کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی، یہودوں نے سارا کو انہوں نے زمینیں دی ہوتی تھی، جی کانٹریکٹ پہ دی ہوتی تھی کہ وہ لوگ کام کرتے تھے.